السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن میں اللہ نے ہمیں رمضان میں دوسرا جمعہ دیا ہے۔ تمام طرف پوری دنیا میں موتوں کی خبریں ہیں اور اللہ نے ہمیں زندگی اور مہلت دے رکھی ہے۔ کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی اللہ کی اس میں۔ ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں، اس کے بارے میں سوچیں، تھوڑا میڈیٹیشن کریں کہ کیا ہو سکتا ہے اس مہلت کا راز، کیا چاہتا ہے اللہ ہمارے سے۔ اللہ جن بندوں کو پسند کرتا ہے انہیں مہلت دیتا ہے کہ کسی طرح سے وہ توبہ کریں اور لوٹ آئیں گناہوں سے۔ آگے جو حالات دکھ رہے ہیں پوری دنیا کے بہت برے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے تو موتوں کا سلسلہ تھمے، اس کے بعد پھر اکنامی کا معاملہ کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، بہت سوچ سمجھ کے اگلا اسٹیپ لیں، آسان سے اپنی زندگی کریں، سادی زندگی۔ سادگی ایمان کا حصہ ہے، حضور کی حدیث پاک ہے۔ اصل میں جو عشرہ شروع ہوا ہے، یہ پہلا عشرہ رحمت کا ختم ہوا۔ آپ نے رحمت اللہ سے وصول لی ہوں گی، کما لی ہوں گی انشاءاللہ۔ اب یہ دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے مغفرت کا۔ حالانکہ 4 دن اس کے نکل گئے، لیکن جتنے بھی دن اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس میں ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مغفرت کا میننگ کیا ہے۔ اصل میں مغفرت کہتے ہیں ڈھکنے کو۔ معافی اور مغفرت میں بہت بڑا فرق ہے۔ قیامت میں اللہ رب العزت تمام لوگوں کو کھڑا کر کے اور پھر آپ کا نام لے کے اعلان کرے کہ میں نے فلاں ابن فلاں کے تمام یہ گناہ اس نے کرے تھے، چوری، زنا، جھوٹ، دھوکہ، فریب، اور یہ سب میں نے گناہ اس کی فلاں عمل کی وجہ سے معاف کر دیے، اس کی فلاں نیکی کی وجہ سے، اتنی نماز لایا، یہ اتنے وعدے پاس کر کے آیا، یا یہ اتنے نیکی کے کام کر کے آیا، صدقات ہیں، حج ہے، عمرے ہیں، تو میں نے ان کی عوض میں اپنے فضل سے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن آپ یہ سوچ کے تو دیکھیں کہ وہاں اربوں خربوں لوگ جمع ہوں گے، کتنی امتیں جمع ہوں گی، ان کے بیچ میں جب آپ کا نام پکارا جائے گا اور پھر وہ سارے گناہ، وہ سارے عیب بتا کے کہ یہ عیب یہ کرتے تھے، یہ میں نے سب نے معاف کر دیا، کتنی شرمندگی ہوگی پہلے۔ حالانکہ معافی کی خوشی بہت ہوگی بعد میں، لیکن شروع میں تو تمام لوگوں کے سامنے آپ کی یہ جب تمام گناہ بیان ہوں گے تو اس ٹائم آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی کہ میں کیا کیا کر کے آیا ہوں دنیا میں۔ مغفرت کی جو لفظی میننگ ہیں وہ ڈھکنے کے ہیں۔ اگر اللہ کسی کی مغفرت کر دیتے ہیں، مطلب اس کے گناہ کور کر دیتے ہیں، ڈھکنا کہتے ہیں کور کرنے کو، تو آپ یقین کریں وہ سارے کے سارے گناہ آپ کے کور ہو جائیں گے ایک طرفہ۔ یا تو تنہائی میں اللہ کہہ دے گا کہ میں نے تمہیں معاف کیا تمام گناہ اور مغفرت کر دی۔ جس کی مغفرت ہو گئی اس کے کوئی گناہ بیان نہیں ہوں گے، بلکہ صرف اور صرف یہ بات ہوگی کہ ان کی مغفرت کر دی گئی۔ لیکن مغفرت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں لوگوں کے گناہ ڈھکیں پہلے، تب ہمارے گناہ ڈھکے جائیں گے۔ اور کوئی ڈھنگ نہیں ہے مغفرت کا۔ لوگ مغفرت کا غلط مفہوم لیتے ہیں، معافی لیتے ہیں۔ معافی ایک بالکل الگ چیز ہے، لیکن آپ کو مغفرت تب تک نہیں مل سکتی جب تک آپ لوگوں کے گناہ یہاں نہ ڈھکیں۔ ہم تو ٹو میں رہتے ہیں کہ کسی کا کوئی کمی پتہ لگے اور ہم اسے اچھالیں۔ اگر آپ اس ایک بات کو پکڑ لیں کہ میں نے کسی کی ٹو میں نہیں رہنا، اور اس کے گناہ نہیں اچھالنے اور اس کے گناہ آگے نہیں بڑھانے، اس کی مغفرت کرنی، مطلب اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے، تو لازمی بات ہے اللہ آپ کی مغفرت کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں مغفرت چاہیے اللہ سے، کیونکہ وہاں ہمیں شرمندگی سے بچنا ہے۔ جو قرآن یہ بات کہتا ہے کہ شیطان تمہیں غریبی کے ڈر سے، غریبی کا ڈر دلاتا ہے اور اللہ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ شیطان ہمیں غریب ہونے کے ڈر دیتا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، اور اللہ کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے مغفرت کا کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔
تبھی ہمیں مغفرت ملے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ 7.5 ارب کی دنیا ہے، اس میں 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور ان میں بھی چند لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جو جھکتے ہیں اللہ کے آگے۔ کتنی کم تعداد ہے، پرسنٹیج اگر آپ نکالیں گے تو بہت تھوڑی ہوگی ہے۔ قرآن میں خود اللہ نے بات کہی ہے کہ نیک ہمیشہ سے کم رہے ہیں، اور جو لوگ جھکتے ہیں وہ اپنی نمازوں کا حال دیکھ لیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے ہماری عادتوں کا، ہمارے حالات کا، تو بار بار قرآن میں ٹوکتا ہے کہ کاہلی کی نمازیں نہ پڑھو، سستی کی نمازیں نہ پڑھو۔ لیکن آپ دیکھیں اپنی نمازوں کو کہ ہم کس طرح کے سجدے کرتے ہیں، کس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ مطلب چند لمحے وہ نماز کے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم اللہ کی طرف توجہ نہیں کر پاتے ہیں۔ پتہ نہیں ادھر سے ادھر کہاں دھیان جاتا ہے، سارا دن تو ہمارا دھیان ادھر ادھر رہتا ہے۔ وہ چند لمحے تو کم سے کم ہم اللہ کے حضور صحیح طرح سے جھک جائے، سجدہ کر لیں۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر اس ٹائم بھی ہمیں خیال آتے ہیں تو یہ خیال کا شرک ہوگا۔ اس ٹائم ہمیں اخلاص کے ساتھ متوجہ ہو کے اللہ کی طرف جھکنا بھی ہے اور بڑھنا بھی ہے، اور اس سے مغفرت چاہنی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس ٹائم اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور بہت مغفرت کرتا ہے اللہ پاک اس مہینے میں۔ بس مانگنے والی چیزیں، ہم جو ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے اسے کارآمد کر لیں۔ تھوڑی دیر میڈیٹیشن کیا کریں، 15-20 منٹ غور و فکر، تھوڑا سا آپ اللہ کی طرف رجوع کر کے تو دیکھیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور کس طرح سے آپ کی طرف بڑھتا ہے پھر وہ۔ لیکن شان اس کی یہی ہے کہ پہلے آپ کو بڑھنا پڑے گا، شروعات وہ نہیں کرتا۔ ہاں آپ پہلا قدم اٹھا دو، اس کے بعد پھر دیکھو آپ انشاءاللہ اس کی رحمت کیسی جوش میں آتی ہے۔ کیونکہ آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کے قابو میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے بات کہی ہے کہ میں نے تمام مخلوق کو ماتھے سے پکڑ رکھا ہے۔ آپ کی تقدیریں، آپ کی سوچ، آپ کی کارنامے، جو آپ کے دماغ میں آتے ہیں، سب اللہ کو پتہ ہے۔ تو آپ کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خود حضور نے فرمایا کہ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، وہ جب جیسے مرضی گھماتا ہے۔ تو آپ اللہ سے یہی دعا کرو کہ اللہ ہمارا دل اپنی طرف گھما لے۔ دیکھیں بستی میں جب بادشاہ گھستے ہیں، سورہ سبا کی آیت ہے، تو وہ بستی میں توڑ پھوڑ مچاتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ اللہ بھی بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ وہ اگر آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے تو پہلے یہاں توڑ پھوڑ مچائے گا، جلن، حسد، بغض سب نکال دے گا، اس کے بعد پھر بیٹھے گا آپ کے دل میں۔ اگر آپ کو کوئی بادشاہ تعظیم کی اجازت دے دے اپنی، تو یہ اس بادشاہ کی مہربانی ہے۔ تو اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے آپ کو اپنے آگے جھکنے کا چانس دیا، اس طرح کا دماغ دیا، اس طرح کے گھر میں پیدا کر دیا، تو یہ اس کی مہربانی ہے، نہ کہ ہماری۔ اس لیے اس کی مہربانی کا فائدہ اٹھائیں۔ جتنے بھی دن رمضان کے رہ گئے، اتنی عبادت کریں کہ اللہ آپ کے لیے جنت واجب کر دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے جو ممبر شریف پہ چڑھتے ہوئے انہوں نے کی تھی کہ رمضان پائے اور اتنی عبادت نہ کرے کہ اللہ جنت واجب کر دے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو۔ اس پہ جبرائیل امین نے آمین کہا تھا۔ تو آپ آج سے جتنے دن بھی باقی ہوں، طے کر کے عبادت شروع کریں۔ لیکن طے کر کے عبادت کا بہت مزہ ہے۔ استقامت اللہ کو بہت پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے پہاڑ تھے۔ میں آپ کو 1-2 مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دے دوں۔ ایک بار جب تمام مکہ کے سردار جو ہیں وہ پریشان ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، تو انہوں نے اکٹھے ہو کے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آفر دیں، اور جا کے جب انہوں نے آفر دی کہ آپ کو سردار بنا دیں، آپ کو اتنا مال دے دیں، یا آپ کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرا دیں، نکاح کرا دیں، تو حضور کا ایک ہی جواب تھا کہ اگر تم ایک ہاتھ پہ میرے سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، تب بھی میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ تھی استقامت۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، بہت مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزرا کرتے تھے، تو وہ ایک بڑھیا اوپر سے کوڑا پھینکا کرتی تھی روز، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ بعد میں جب وہ بیمار ہوئی، کوڑا آنا بند ہو گیا، تو حضور پھر اس کی عیادت ہو گئے، اور جب اس نے دیکھا کہ حضور خود میری عیادت کو آئے ہیں، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ خیر وہ بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن اس میں سے جس پہلو کی طرف میں آپ کی نظر ڈالنا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اس عورت نے پہلے دن کوڑا پھینکا تھا، حضور اگلے دن گلی بدل سکتے تھے، کسی اور راستے سے جا سکتے تھے کہ یہاں سے تو یہ کوڑا پھینک رہی، چلو شریف النفس تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کسی کو گالی نہیں دیتے تھے، بد دعا نہیں دیتے تھے، مگر راستہ تو بدل سکتے تھے۔ راستہ بھی نہیں بدلا حضور نے۔ یہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ روز ڈالتی تھی، روز کا مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا وہاں سے نکلنا تھا۔ یہ ہے استقامت،
اور اسی استقامت کی وجہ سے پھر وہ جو خاتون تھیں بوڑھی وہ پھر ایمان میں آئی ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں، طے کر کے اپنی کوئی عبادت ایسی شروع کریں، جیسے رمضان شریف چل رہا ہے، صلاۃ التسبیح جس کے بارے میں حضور کی حدیث پاک ہے کہ زندگی میں ایک بار مطلب روز پڑھیں، نہیں تو ہفتے میں پڑھیں، نہیں تو مہینے میں پڑھیں، نہیں تو سال میں پڑھیں، نہیں تو زندگی میں ایک بار پڑھ دیں۔ آپ کو اللہ نے چانس دیا ہے، لاک ڈاؤن میں آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، کہیں جانا نہ آنا، 15-20 منٹ کی آپ یہ ایک صلاۃ التسبیح شروع کر دیں۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ اگر آپ کسی نہر کے کنارے روز جا کے مچھلیوں کو چارہ ڈالنے لگیں، ٹائم بھی آپ کا فکس ہو اور آپ کا چارہ بھی فکس ہو جو آپ لے کے جائیں گے، تو 2-3-4 دن بعد وہاں مچھلیاں خود بخود آنے لگیں گی اسی ٹائم پہ۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی بھی عبادت طے کر کے نوافل طے کر لیں، 2 کر کے 20 نفل 40 نفل، یہ مہینہ ایسا ہے جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کی ان نوافل کو کمپنسیشن طے کر لے کہ یہ فرض جو ہمارے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بدلے میں لے لے گا، کیونکہ نفل اگر ہمارے پاس ہوں گے تبھی ہمارے فرضوں کی بھرپائی ہو پائے گی آخرت میں، کیونکہ وہاں ہمارا کوئی بھی چیز کام نہیں آ سکتی سوائے نیکیوں کے، وہاں کرنسی جو ہے وہ ساری نیکی نیکی ہے۔ تو آپ اگر طے کر کے یہ نوافل ہی شروع کر دیں، اور جو مثال میں دے رہا ہوں مچھلیوں کی، آپ یقین کریں اگر آپ نے ٹائم طے کر لیا، تعداد طے کر لی، اور آپ نے جگہ طے کر لی کہ میں فلاں جگہ بیٹھ کے یہ نفل پڑھوں گا یا یہ تسبیح پڑھوں گا یا صلاۃ التسبیح پڑھوں گا، 1-2 دن کے بعد اللہ وہاں فرشتوں کو مقرر کر دے گا جو آپ کی اس نیکی کو لینے آنے لگیں گے آسمان سے۔ یہ گارنٹی ہے میرے بھائیوں، یہ عبادت کا مہینہ ہے، عبادت بلکہ یہ سمجھیے آپ کہ عبادت کا موسم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں چانس دیا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جب اللہ رب العزت ہمارے لیے فرشتوں کو بھیجے گا ڈیوٹی لگا کے، آپ اندازہ تو کریے کہ آپ کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھائیں، اس رمضان کا فائدہ اٹھائیں، اپنی استقامت اندر، کیونکہ جب آپ اس معاملے میں استقامت اپنائیں گے عبادات میں تو لازم بات ہے کہ آپ کے اپنے بزنس میں، آپ کے اپنی دنیا میں ایسی عزت اور توقیر ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو استقامت کے پہاڑ بن جاتے ہیں، ان لوگوں کو پھر اللہ بہت عزت دیتا ہے، بہت کامیابی دیتا ہے، کیونکہ اسی میں ٹائم کی پنچولیٹی بھی آتی ہے، اسی میں ٹائم کا مینجمنٹ بھی آتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ سے جوڑیں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو وجود ہے یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر ہمارے نفس ہے، جسم ہے اور روح ہے، کیونکہ جسم جو ہے وہ یہاں کی غذا سے بنتا ہے، زمین کی، اس کی غذا یہیں سے رکھی ہے اللہ نے، زمین سے ہی، کیونکہ زمین میں جاتا ہے جسم۔ روح جو ہے وہ آسمان سے آتی ہے، تو اس کی غذا بھی آسمان سے آتی ہے۔ تو آسمانی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے۔ آپ طے کر کے تسبیح شروع کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی تسبیح ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ عرشی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ 3 تسبیح آپ اس کی باندھ لیں، اور ایک تسبیح ان ربی علی کل شیء حفیظ کی باندھ لیں، اور چند نمازیں اپنی طے کر لیں۔ ایک تو صلاۃ التسبیح، تھوڑے تھوڑے کر کے نفل ہر نماز کے ساتھ جوڑ لیں، بہت آسان ہو جاتا ہے جب فرضوں کے ساتھ آپ نفل جوڑ لیتے ہیں، اور کچھ تہجد اپنا شروع کر دیں، اس ٹائم آسان موقع ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ فرائض کے بعد نفلوں سے میرے قریب آنا چاہتا ہے تو میں اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو یہ موقع ہے آپ کے پاس کہ اللہ نے آپ کو چانس دیا ہے کہ اللہ ہمارے اتنا قریب بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کو آپ یاد رکھیں کہ حدیث جبرائیل جو کہلاتی ہے، جب انہوں نے پوچھا کہ حضور احسان کیا ہے، احسان یہ ہے کہ اس طرح عبادت کرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو ہم اس سوچ کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ اگر اللہ کی طرف بڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے بھی ہمیں پھر رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ جو اس ٹائم وائرس چل رہا ہے اس سے نکلنے کا بھی واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اور صدقات دیں۔ صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے، اور یہ مہینہ واقعی ایسا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتا ہے، ویسے تو حضور پورے سال ہی سخی رہتے تھے، لیکن اس مہینے میں تو سخاوت کی آندھی بن جاتے تھے، اتنا مال بانٹتے تھے، اتنا مال بانٹتے تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں تک قول مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر مجھے احد پہاڑ بھی سونے کا بن کے مل جائے
تب بھی میں یہ پسند نہ کروں کہ 3 دن سے زیادہ میرے پاس رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم رمضان کا جو ٹائم ہے، اس میں ہمیں 1-2 چیزوں کو اور دھیان رکھنا ہے کہ جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کے روزے ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اسی طرح ہڈی اور ماس کے جس طرح کے ہم ہیں۔ ہم ان کے اگر کام میں تھوڑی سی کمی کر دیں گے یا ان کے کام خود کر دیں گے تو یہ بھی بہت سعادت کی بات ہوگی۔ دل جوئی جو ہے، آپ ان کا دل رکھیں، ان کے سامنے ان کے کام نمٹا دیں، دل بڑا ہو جاتا ہے۔ غریب لوگ ہیں، ان کے منہ سے تو چونی نکلتی مگر ان کے دل سے آہ بھی نکلتی ہے اور دعا بھی نکلتی ہے۔ تو ہم نے یہ موقع ایسا ہے کہ ہم ان کی بھی دعا لیں، کیونکہ اصل میں دعا وہی ہوتی ہے جو بے ساختہ لوگوں کے دل سے نکلے آپ کے لیے، وہ اللہ کے ہاں کارآمد ہوتی ہے۔ کہ جب اگر آپ اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنے غریبوں کے ساتھ، اپنے چوکی داروں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ اچھے ہیں تو وہ پھر آپ کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے آپ کو دعا دیں گے، مطلب لازمی ان کے دل سے دعا نکلے گی اگر آپ ان کے ساتھ بہتر طریقے سے رویہ کرتے ہیں۔ جو گھروں میں بچیاں کام کرتی ہیں انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھیں، اپنی بہنوں کی طرح سمجھیں، اسی طرح ہلکی پھلکی کوئی انہیں گفٹ دے دیا، کوئی چیز لا دی، ان کا کسی کام میں کمی کر دی، خود کر دیا ان کا کوئی کام، اور ان کے لیے اس وقت خاص طور سے روزوں میں یہ آپ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا اگر آپ ان کا کام کم کر دیں۔ مان لو گھر کا پوچھا ہے وہ ایک دن چھوڑ کے لگوا دیا، یا گھر کی صفائی ہے وہ کبھی خود کر دی، تو اس میں ہم ان کا ہاتھ بٹھا سکتے ہیں، اور اس میں عورت مرد کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ گھر کے بہت سارے کام کر دیا کرتے تھے، مطلب عورتوں کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ نے آپ کو چانس دیا ہے کہ اس ٹائم آپ جو ہیں وہ اللہ سے جڑیں بھی اور اللہ سے مغفرت بھی چاہیں، کہ جس سے کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی طرف اس طرح سے جائے کہ اللہ سے آپ کا جوڑ لگ جائے اور اللہ آپ کی مغفرت کر دے، کیونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ کرے کچھ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔